محترم سامعین کرام، تو بات چل رہی تھی کہ سود کا 1 روپیہ بھی اپنے استعمال میں لانا اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اپنے پیٹ میں جہنم کے سانپ کو ڈالنا اور پالنا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ سود کی اس قدر سخت مذمت کے باوجود آج مال کی محبت نے بہت سے لوگوں کو اس قدر اندھا کر دیا کہ انہیں سود میں اپنا ذاتی، ظاہری اور عارضی فائدہ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کی سماجی و دنیاوی، دینی و اخروی دائمی تباہ کاریاں نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے سود کا چلن عام ہو گیا۔ اس وقت پوری دنیا کی معیشت اور تجارت میں سود اتنی شدت اور عمومیت کے ساتھ سرایت کر گیا ہے کہ بقول محقق اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی کاروباری سلسلہ کا اس سے محفوظ رہنا اتنا ہی مشکل ہو گیا جتنا کہ کسی درخت کا ہوا سے محفوظ رہنا۔ حدیث پاک میں اسی زمانے کے متعلق فرمایا گیا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِن غُبَارِهِ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سود کھانے اور استعمال کرنے سے کوئی نہیں بچے گا۔ اگر وہ سود استعمال نہ بھی کرتا ہوگا تو اس کے بخارات و اثرات سے تو ہرگز محفوظ نہ رہ سکے گا، اس کا غبار ضرور اس کو پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شریف آدمی خود تو سود استعمال نہیں کرے گا، مگر اس کی عمومیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سودی معاملہ میں جانے انجانے میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حلال کمانے والوں کی تنخواہیں بھی سودی کاروبار کے اداروں اور بینکوں سے ہو کر یعنی حرام مال کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ صاحبو، یہی وجہ ہے کہ اب حلال اموال میں بھی وہ برکات نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ دانائی و دینداری کا تقاضا یہی ہے کہ سودی معاملات سے مکمل طور پر احتیاط کی جائے، کیونکہ جو لوگ اس کی ان تباہ کاریوں کے باوجود باز نہ آئے تو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ کی پناہ ارشاد ربانی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود کی اتنی شدید مذمت سامنے آنے کے باوجود پھر بھی تم اگر ایسا نہ کرو گے، سود سے باز نہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کے بعد 2 گناہ اتنے خطرناک ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کا ارتکاب کرنے والوں کو اعلان جنگ سناتا ہوں۔ ان میں سے ایک گناہ تو یہی سود خوری کا ہے جس کے بارے میں آیت کریمہ میں اعلان جنگ کیا گیا، اور دوسرا گناہ اولیاء اللہ سے دشمنی کا ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں گناہ امت میں بہت زیادہ رواج پا گئے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں امت سماجی و معاشی اور دینی و دنیاوی تباہ کاریوں سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل اللہ سے صحیح تعلق قائم کیا جائے تاکہ ان کی تربیت اور صحبت کی برکت سے جملہ معاصی سے ہم محفوظ رہ سکیں یا کم از کم تائب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے ہمیں اپنے مرضیات پر چلائے اور جملہ معاصی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی دعا مانگی ہے، جو معاشرے میں اور شرعی اعتبار سے حرام و ناجائز ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔